نقصان پاکستان کو ہوگا میرے خیال میں فرانس کو تو نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو ایک لحاظ سے آپ ایک قسم کی اپنی ہی تباہی کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اس میں اپنے آپ کو برباد کرنے کا شوق ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. کہ 380 ہندوستان کے انڈیا کے گروپ تھے جو کہ واٹس ایپ سے فیک نیوز چلا رہے تھے کہ سول وار ہو گئی پاکستان میں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. فرانس نے پاکستان کے جہادی پن کو کرارا جواب دیتے ہوئے اپنے 15 راجنائکوں کو واپس بلا لیا ہے. فرانس کے اس کڑے نرنے کے بعد پاکستانی سرکار میں ہاہاکار مچ گیا ہے. عمران خان میڈیا کے سامنے آ کر فرانس اور یورپی یونین سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کر رہے ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دیں. پاکستان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے. وہ بار بار دیا کی بھیک مانگ رہا ہے کیونکہ پاکستان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر یورپی یونین نے پاکستان کو اس کی اوقات دکھا دی تو پاکستان برباد ہو جائے گا. پاکستان کا سارا بیاپار چوپٹ ہو جائے گا. بھارت سے وروध جھیل رہے پاکستان کو ایک ماتر آس یورپین یونین سے بچی تھی اور اس کے ختم ہونے کے بعد پاکستان ایک برباد ملک ہو جائے گا. پاکستان میں گرہ یدھ کے حالات تو بنے ہوئے ہیں ہی، اور ساتھ ہی یورپی یونین کے دوارا اور فرانس کے دوارا پاکستان پر کیے جانے والی کڑی پرتکریاؤں کے بعد عمران خان کے ٹخنے ہل گئے ہیں. 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا. کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو. تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو. فرانس نے تو کھلے عام یدھ کی گھوشنا بھی کر دی ہے کہ اگر پاکستان کے دوارا ان کے کسی بھی ناگرک کو کوئی خروچ بھی آئے تو پاکستان کو گمبھیر پرنام بھگتنے ہوں گے. اب آپ کو دکھاتے ہیں کیسے پاکستان میں ہاہاکار مچا ہوا ہے. پاکستانی میڈیا چیخ کر فرانس سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہے. ایک اہم خبر آپ کو دیں گے. فرانس کی نئی چال، پاکستان کے خلاف طنزیہ ٹویٹ کی حکومتی اور تھنک ٹینکس حلقوں میں گردش کرنے لگی. فرانس نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ فرانس اور پاکستان کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی مگر علم صرف پاکستانیوں کو ہے. جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا ہم نے دور رہ کر بھی ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اسے کہتے ہیں فرانسیسی چال. آپ کو بتاتے چلیں کہ فرانس کی جانب سے ایک نئی چال چلی گئی ہے. پاکستان کے خلاف طنزیہ ٹویٹ کیا ہے. چند دنوں سے ہم نے حکومت اور ایک مذہبی جماعت جسے بعد میں کلندب بھی قرار دیا گیا دونوں کے درمیان تکرار کی صورتحال دیکھی اور اس میں سیکیورٹی داروں کے اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، کچھ شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن پھر مذاکرات کامیاب ہوئے اور معاملات بہتری کی طرف چل پڑے. اچھا، مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر کے فرانس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے جائیں، اور حکومت نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے قرارداد جو ہے وہ اسمبلی میں پیش بھی کر دی ہے. لیکن ایک سوال کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیتے ہیں تو اس کے پاکستان کی معیشت اور سفارتی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ فرانس یورپی یونین کا ایک اہم رکن ہے. فرانس یو این سیکیورٹی کونسل کا بھی مستقل ممبر ہے اور پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا اہم حصہ ہے، اور اس حصے میں سے ایک بڑا شیئر یورپ ایکسپورٹس کا ہے. اب یورپی یونین نے پاکستان جو GSP+ ہے اس کو بھی ایک سٹیٹس دے رکھا ہے، اور یورپی ممالک کا پوری دنیا میں ایک اہم مقام بھی ہے، اور پاکستان کیا ان ممالک سے اپنے تعلقات خراب کرنا برداشت کر سکتا ہے؟ سفیر کو بے دخل کرنا یا نہ کرنا یہ تو حکومت و پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا، لیکن اس معاملے کے محرکات پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور ہم نہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی آنچ آنے دے سکتے ہیں اور نہ ملک کے وقار اور مستقبل پر. اب ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں اب کیا کرتی ہے، پارلیمنٹ سے آخر فیصلہ آتا کیا ہے. اب یہ جو معاملہ جس طرف جا رہا ہے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے اور تعلقات ختم کرنے سے، آپ کو لگتا ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا؟ بلکہ اس کے خاصے منفی نتائج ہوں گے جو کہ بڑے عرصے تک پاکستان کو بری طرح اس پہ اثر انداز ہوں گے. اس لیے ویسے بھی دیکھیے خارجہ پالیسی کے فیصلے جو ہیں سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں، جذبات میں بہہ کے نہیں کیے جاتے. اور دوسری ایک سوال ایک اصول کا بھی ہے کہ کیا فیصلہ ہماری حکومت یا پارلیمنٹ کرے گی، یا ایک گروپ جو کہ جلاؤ گراؤ کر کے دباؤ ڈال کے حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ خارجہ پالیسی کا فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے. اگر آج آپ ان کی یہ بات مان لیتے ہیں تو آئندہ وہ کسی اور ایشو پہ آن کے جلاؤ گراؤ کر کے حکومت کو مجبور کریں گے. گویا کہ جو پارلیمنٹ کا ساورن رائٹ ہے، حکومت کا ساورن رائٹ ہے
خارجہ پالیسی میں اور دیگر معاملات میں فیصلے کرنے کا وہ ان سے چھین کر ایک موب کو دے دیا گیا جو جلاؤ گھیراؤ کر کے اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے. تو یہ بالکل ناقابل قبول ہے. ایک ماڈرن اسٹیٹ میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا کیا جائے گا. تو نمبر ایک تو بات میں کہوں گا کہ اصول پہ آپ چلیے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں جتنا دور رہ سکتے ہیں وہ ہماری قومی مفاد میں ہوگا. دوسری چیز آپ ذکر کر چکی ہیں کہ فرانس ایک بڑا اہم ملک ہے. یقیناً ان کے صدر نے جو اسلام کے بارے میں بیان دیا تھا, رسول کریم کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا تھا, انہوں نے اسلام کے بارے میں کوئی بات کہی تھی جو ہمیں ناگوار گزری. یقیناً اسلاموفوبیا ایک فینومینن بنا ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اور جو کوئی گستاخی رسول کی بات ہوتی ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہوتا ہی نہیں. ہم اس پہ بالکل ایک سختی کے ساتھ اس پہ ہم کاربند ہیں. لیکن سوال یہ کیا ہم ایک اکیلا اسلامی ملک ہیں دنیا میں, یا 50-60 اور بھی اسلامی ملک ہیں؟ کیا ایران میں اس قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ کیا سعودی عرب میں ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ ایک لے دے کے صرف پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور بھلا آپ دیکھیے کہ ان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس سے کہو کہ معذرت کرے یا اس قسم کی بات کرے, وہ کہتے ہیں نہیں فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر لو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک تو فرانس بتا دیں خود بڑا ایک اہم ملک ہے, ہمیشہ سے اس کی ایک اثر رسوخ رہا ہے, پاکستان کو ایڈ بھی دیتا رہا ہے, پاکستان کا بڑا بائر ہے. تو پہلے تو آپ فرانس کی اہمیت کے خلاف ایک بات کر رہے ہیں. دوسرے فرانس ای یو کا ممبر ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ بھی بڑا اثر رسوخ رکھتا ہے, بلکہ ای یو بنائی جو ہے اس کے جو بنانے والوں میں فرانس شامل ہے. تو گویا آپ ای یو کے ساتھ اپنے تعلقات کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال میں بالکل ہی ناقابل قبول ہیں. جو کچھ بھی حکومت اس میں فیصلہ کرتی ہے امید ہے کہ قومی مفاد کو دیکھ کے کیا جائے گا اور اصولوں پہ کیا جائے گا. اگر آپ نے کمپرومائز کر لیا اس قسم کے موب نے پریشر ڈالا کہ یہ فیصلہ کرو اور یہ پالیسی بناؤ, تو پھر آپ نے ایک خطرناک روایت قائم کر دیں گے. آئندہ بھی جا کے ملک کو بڑا شدید نقصان اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, آپ کی طرف آنا چاہوں گی میں فاروق سلیم صاحب. آپ نے سنا شاہد امین صاحب کو بھی. اب پاکستانی معیشت کا یورپ سے کہاں تعلق ہے, اور اگر فرانس اور یورپی ممالک سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں صورت میں پاکستان کی معیشت پر, اکانومی پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے اثرات کی بات کر رہے ہیں, معیشت کی بات کر رہے ہیں. خارجہ پالیسی تو میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, آپ کے پاس ایکسپرٹس اس کے بیٹھے ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ اگر کسی ایک دھڑے کی بات سن کے فرانس کے ساتھ ہم تعلقات خراب کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, کل کو کوئی ایک اور دھڑا کہے گا کہ امریکہ کے خلاف بھی ہمارے بہت سارے عزائم ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی آپ اپنے تعلقات ختم کر دیں. کچھ مہینوں کے بعد کوئی ایک اور دھڑا آ جائے گا, وہ یہ کہے گا کہ برطانیہ سے بھی اپنے تعلقات ختم کر دیں. تو کیا ہم ان دھڑوں کی سن کے دنیا بھر سے اپنے تعلقات ختم کر دیں گے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ غلطیاں, کچھ کوتاہیاں ہماری حکومت سے ہو رہی ہیں. دیکھیے نومبر کے مہینے میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا ایک پارٹی کے ساتھ, جبکہ ان کے ساتھ حکومت خود معاہدہ کر بیٹھتی ہے کہ ہاں ہم یہ چیز آپ سے اگری کر رہے ہیں, اور پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو مجھے یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ چاہے وہ معاشی میدان ہو, چاہے وہ انٹرنل پالیسی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو, حکومت کے پاس کوئی کریڈیبل قسم کی, کوئی ٹھوس قسم کی ٹیم ایگزسٹ نہیں کرتی. اب یہ کوئی کھوکھا نہیں ہے, کوئی دکان نہیں ہے چلانی, یہاں پہ ریاست پاکستان کا کاروبار چلانا ہے. شاہد امین صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان اگر فرانس کے جو سفیر ہیں ان کی ملک بدری کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرانس پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ہمارے وزیر اعظم کی پوزیشن صحیح ہے کہ ایک تو ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے, دوسرے دیگر اسلامی ممالک کو مل کے ایک مشترکہ پوزیشن لینی چاہیے تاکہ اگر دباؤ بھی ڈالنا ہے تو اس کا اثر ہو. صرف پاکستان کا دباؤ ڈالنے سے اثر نہیں ہوگا, اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا, میرے خیال میں فرانس کو تو نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو ایک لحاظ سے آپ ایک قسم کی اپنی ہی تباہی کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اس میں اپنے آپ کو برباد کرنے کا شوق ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ میرے خیال میں حکومت کو اس بارے میں ایک واضح اور اصولوں پہ مبنی ایک پوزیشن لینی چاہیے. چلو پارلیمنٹ میں چلا گیا معاملہ, اگرچہ جانے کی ضرورت نہیں تھی, تو کل اس پہ ووٹنگ کر کے اس تحریک کو رد کیا جائے, ووٹوں سے اس کو رد کیا جائے تاکہ جو اگریمنٹ تھا وہ بھی پورا ہو جائے اور فرانس کے ساتھ نقصان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب یہ تمام اسلامی ممالک کو ساتھ لے کر ایک کیمپین چلائی جائے, اگر ایسا ہو جاتا ہے مطلب بڑے لیول پر تو بڑی بات ہو جائے گی, بڑی اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا
کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم، کیونکہ مقصد تو تمام لوگوں کا ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب محبت کرتے ہیں، پوری مسلم امہ، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اسلامی ملک میں رہتا ہے، کوئی فرق تو نہیں نا، مسلمان تو سب ہیں اور نبی سے محبت تو سب کرتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے چاہت آپ کی اور میری چاہت، اور دوسری چیز ہے پریکٹیکل زمینی حقیقت کیا ہے۔ دو باتیں ہمیں سامنے رکھنی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اس دنیا کا ایک حصہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کے تابع نہیں ہے۔ ہمیں آپ نے پلیٹ فارم کی بات کی کہ OIC کو اکٹھا کیا جائے یا یونائٹڈ نیشنز کے اوپر ایسی کوئی بات چیت لائی جائے۔ سارے مسلم ممالک جو ہیں ان کے اپنے اپنے الگ الگ مفادات ہیں، ان کے اپنے یورپین ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں۔ تو آپ کی اور میری خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ سارے مسلم ممالک جو ہیں، جو امہ ہم کہلاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن وہ اکٹھے پریکٹیکلی ہو نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے معاشی مفادات، ان کے اسٹریٹجک مفادات جو ہیں وہ سب الگ الگ ہیں۔ ہم نے پاکستان کا مفاد ان سب چیزوں میں ملا کے سوچنا ہے کہ پاکستان کا معاشی مفاد کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھول نہیں سکتے کہ باقی دنیا جو ہے وہ ہمارے فیصلوں کے آگے یا ہماری خواہشات کے آگے وہ تابع نہیں ہے ان خواہشات۔ ٹھیک ہے، اچھا شاید امین صاحب، یورپ سے تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو اس سے کیا سی پیک بھی متاثر ہو سکتا ہے؟ میرے کو تو ظاہر ہے کہ جب اقتصادی حالات میں کوئی برا اثر پڑے گا تو سی پیک پہ بھی منفی اثر آئے گا۔ ابھی تک تو یورپ نے کوئی سی پیک میں کوئی براہ راست دلچسپی نہیں لی ہے، لیکن یہ کہ دیکھیے یورپ جو ہے ایک بہت اہم EU جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی بہت اہم ایک گروپ آف کنٹریز ہے، نہ صرف اس میں فرانس شامل ہے، دیگر ممالک شامل ہیں۔ ایک دنیا کی اقتصادی طاقت ہے، ایک سیاسی طاقت ہے، ایک فوجی طاقت ہے۔ تو ہمیں فرانس یقیناً ایک اہم ملک ہے، لیکن اس کی یورپین یونین کی ممبرشپ اور اس کا جو اثر رسوخ یورپین یونین میں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے تعلقات کو یورپین یونین کے ساتھ کسی حال خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم پاکستانی میڈیا کی بھارت کے خلاف کی گئی پروپیگنڈا ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور آپ کو بھارت کے بارے میں بھی نئی نئی جانکاریاں دیتے رہتے ہیں۔ تو پلیز اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ہمارے چینل EFCTZ کو۔ پاکستان کے بارے میں کمنٹس کرتے رہیے اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند، وندے ماترم۔